پچھلے 1 گھنٹے سے سن رہا ہوں. پہلے آپ لوگ کو ایک کمپلیمنٹ دیتا ہوں, بعد میں اس پر بات کریں گے. نہیں کمپلیمنٹ نہ دیں, آپ سیدھا بات کریں. نہیں دیتا ہوں نا نہیں چاہیے نا, نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. میں دیتا ہوں نا. نہیں چاہیے نا یار, مجھے نہیں کمپلیمنٹ چاہیے, آپ سیدھی کیوں؟ بات کریں. نہیں چاہیے. پیچھے تو دیکھو, پیچھے تو دیکھو. نہیں کمپلیمنٹ نہیں چاہیے, آپ سیدھی بات. وہ کون ہے, اچھا کون ہے, سیدھی پیچھے بات تو کرتا دیکھو. ہوں. ہاں جی سر, آپ بتائیں کہ اسلام میں دوسرے لوگوں کی اوقات کیا ہے قرآن حدیث کے مطابق؟ دوسرے لوگ کون؟ بت پرست, مشرک, کافر, سب کس میں, مسلمانوں کے یا اللہ کے نزدیک اور دوسروں کے اللہ اوقات؟ کے نزدیک سر, اور کسی اسلام کی بات کر رہا ہوں, مسلمانوں کی بات تھوڑی کر رہا ہوں, اسلام کی بات کر رہا ہوں. اچھا پہلے میں وہ کمپلیمنٹ جو ہے نا ضرور دوں گا, تو پھر اس سے نہیں بات چاہیے, کرتا ہوں. نہیں چاہیے کمپلیمنٹ, نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, نہیں لینا, جاتے جاتے نہیں لینا. دینا, سچا مسلم جاتے جاتے دینا, پہلے اس کو بتاؤ. اچھا چلو جاتے جاتے دے جاؤں گا. اچھا تو وہ تو یہی چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ آپ لوگ دین کے راستے پہ آ جاؤ آج اور یہ نا, آج نجات پاؤ. سیپریٹ چیز ہے نا. ابھی تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک, اسلام کے نزدیک ہماری کیا اوقات ہے, وہ بتائیں آپ. اوقات آپ کی کیا ہے؟ اوقات یہی ہے کہ آپ بس بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور آپ راہ راست پہ آ جائے, تو بس یہی اوقات ہے آپ کے, اور کیا یار اوقات ہے؟ اچھا میں وہ میں نے سن لیا, بس جو آپ کہہ رہے تھے نا ابھی, وہ سارا آپ غلط کہہ رہے تھے کہ ہماری یہ اوقات ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں پسند نہیں کرتا, تو یہ نہیں کرتا. وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ سیدھے راستے پہ آ جاؤ. وہ آپ اس کو وصف کریٹ کہہ رہے تھے نا. سچا مسلم بھائی, آپ کے نزدیک سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کو ماننا سیدھا راستہ ہے. بالکل. اچھا میں اگر آپ کو ابھی بولوں کہ میں اللہ میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے, تو کیا یہ سیدھا راستہ ہے؟ ہاں, جب آپ مانیں گے, مسلمان بن جائیں گے, تو سیدھے راستے پہ آ گئے ہونا. نہیں, مسلمان کیوں, میں اللہ میں مانوں, آپ کو اتنا کافی نہیں ہے؟ محمد کو ماننا ضروری ہے. ہاں نا بھائی, آپ اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا نا. مطلب اللہ کے ساتھ محمد کو شرک کرنا ضروری ہے. پھر آپ کہتے ہیں کمپلیمنٹ بھی نہ دو, تو پھر جو ہے نا, پھر تو مجھے جو ہے نا نہیں, کمپلیمنٹ نہیں چاہیے ہم کو. کیا کریں گے, دیکھو نیچے کمپلیمنٹ کی ڈھیر پڑی ہے, ہم کیا کریں گے اس کا. آپ اس کو شرک سے کیوں جوڑ رہے؟ ہم کیا اللہ تعالیٰ اور ایک منٹ ہم اللہ اور محمد کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں؟ ایک ہی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. ارے نہیں, بالکل نہیں ڈالتے ہیں بھائی. اللہ صبر, اللہ ہے, محمد اس کا رسول ہے. اللہ کو ماننا نا, میں آپ کو, میں سنو میری بات سنو, اللہ کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں اللہ کو مانوں نا, آپ پھر بھی مجھے کافر ہی کہو گے, لیکن میں محمد والے اللہ کو مانوں گا نا, تو ہی آپ مجھے بولو گے کہ نہیں یہ بندہ صحیح ہے, یہ جینے لائق ہے, اس پہ یہ واجب القتل, یہ کیڑے مکوڑے کی طرح نہیں ہے. اور نہیں, یہ کسی نے نہیں کہا, یہ صرف آپ لوگ کے ذہنی پیداوار ہے. اللہ نہیں, یہ دیکھو قرآن بولتی ہے. ایڈم بھائی نے لگا دیا سامنے, لگا لو, وہ پڑھ لو ابھی. ایڈم بھائی کنٹینیو. وہ میں نے 1 گھنٹہ پہلے سے سن رہا ہوں, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. نہیں, یہ والی آیت ابھی تک نہیں دکھائی, یہ والی آیت میں نے ابھی تک نہیں دکھائی, یہ والی نہیں دکھائی تھی ایڈم بھائی نے, یہ ابھی چلو یہ ابھی دکھا دو. ہاں, یہ ہندی پڑھیں گے سر. کیا ہندی میں لکھا, مجھے نظر نہیں آ رہا. ہندی میں 3 لائنیں ہیں یار, اردو میں 1 لائن ہے, کیا چکر ہے یار. ہندی کی لائن پڑھیے گا کیا یار سلمانی بھائی؟ ہندی مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. سلمانی بھائی سے پوچھ رہا ہوں. واستو میں سب سے برے, ہاں ہندی میں لکھا ہے, واستو میں سب سے برے جیو اللہ کے پاس وہ ہے جو کافر ہو گئے اور اسلام نہیں لائے. سمجھے؟ ہاں, جو ایمان نہیں لائے. 2 لائنوں میں نہیں, یہ 1 لائن پڑھا ہو گیا یار, آگے کا پڑھنے دو. آگے بھی ہے کچھ. یہ وہ لوگ ہیں جس نے اپنے سنگھی کی سندھی کی, پھر وہ پرتیک اوسر پر اپنا وچن بھنگ کر دیتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ کہاں سے لے آئے, یہ تو عربی میں آئی نہیں, یہ کہاں سے اس نے ایڈ کر دیا؟ یہ اللہ سے نہیں ڈرتے, یہ کہاں سے لے کے آیا, یہ کہاں سے آیا ہے, یہ کہاں سے آیا؟ عربی میں نہیں ہے, یہ عربی میں نہیں ہے, کہاں لے آیا؟ عربی میں کتنا لکھا ہوا ہے؟ عربی میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ یقیناً بدترین چوپائے ڈنگروں میں بدترین ڈنگر وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو کہ جنہوں نے کفر کیا. ہاں, تو اتنا ہی کافی ہے نا, بس اتنا ہی کافی ہے. اور جو بلیو نہیں کرتے. یہ باقی کا, یہ ہندی میں باقی کا کہاں سے آیا؟
और यार तू अल्लाह छोड़ बताना हिंदी भूल को। गया था, हिंदी वाले ने बताया। ये मौलाना अजीजुल हक अल उमरी साहब ने कंप्लीट किया अल्लाह की अधूरी बात को। हाँ, इनके पास अलग से जिब्राइल आए थे स्पेशल बताने के लिए। आई थी बना दी यार इसने। एक का डबल, एक का डबल। एक की 2 आयत बना दी यार इसने, क्या चक्कर है इसका? हाँ भाई, ये बदतरीन डंगरों के बारे में जो बात हो रही है, आप बताइए कौन है बदतरीन डंगर? डंगर ये जो आप लोग बैठे हो यही हो ना, इसी के बारे में बात हो रही है ना। तो हम बदतरीन डंगर हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जो बंदा बात करो, जो अल्लाह को नहीं समझ रहे तो वो डंगर ही है ना। नहीं, डंगर नहीं है, बदतरीन डंगर है। बदतरीन बिल्कुल बदतरीन डंगर, बदतरीन डंगर है यार। क्या हम क्या बात करो। अल्लाह के नजदीक, इस्लाम के नजदीक दूसरे मज़ाहिब के लोगों की कोई औकात नहीं है, यानी डंगरों से भी बदतरीन है। तो सब्र करना, मैं आपको समझाता हूँ। औकात आप इस तरह ना बोलो, मैं बताता हूँ ना। अगर आप थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल किया करो, अगर है तो ठीक है। एक मिनट, अल्लाह को ये अकल तो सारी है। हाँ बिल्कुल, इसमें शक नहीं। अच्छा, ये जो होते हैं ना डंगर जानवर जो होते हैं, उनमें ये अकल होती है कि ये वो कोई चीज इजाद करे या जो है ना वो अल्लाह को पहचाने या वो करे, ये होती है या नहीं होती है? किसको? ये जो वो होते हैं ना, शेर हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, जो भी है। कुरान तो कहता है कि तमाम डंगर जो अल्लाह की इबादत करते हैं, सजदा करते हैं। तुमने चरिंदों परिंदों को नहीं देखा, तुमने जानवरों को नहीं देखा, वो अल्लाह की इबादत करते हैं। चरिंद परिंद और है यार, परिंद और कैटेगरी में आते हैं ना। चरिंद परिंद इबादत करते हैं, शेर चीता कुत्ता बिल्ली नहीं करते। नहीं ना, कुत्ते बिल्ली सजदे नहीं करते ना। की बात है। आर यू श्योर? आर यू श्योर? आई एम श्योर। यस आई एम श्योर। अगर मैं आपको दिखा दूं ये बात, दिखा दो। अच्छा पहले ये बात देख लेते हैं, फिर मैं वो भी दिखाता हूँ। फाइनल कर ले, पहले फाइनल कर ले, 2-3 बातें फाइनल कर ले, फिर इकट्ठा दिखाऊंगा आपको। ये भी पढ़ लेते हैं। ये क्या है? ये भी पढ़ लेते हैं। अगर हम चाहते तो बुलंद करते हैं इनका रुतबा इन आयतों की बदौलत, लेकिन वो तो हो रहा जमीन का और पीछे हो लिया अपनी ख्वाहिश के। तो इसका हाल ऐसे कुत्ते का है, इस पर बोझ लाद दो तो हाँपे और छोड़ दो तो ये हाँपे। ये मिसाल है इनकी जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को। अब मुझे बताओ, दुनिया में कौन सा कुत्ता है जिसके ऊपर आप बोझ बांधते? तेरे बात हो रही है यार, गधे पे तो बोझ बांधा जाता है, ऊंट पे बोझ बांधा जाता है, घोड़े पे बोझ बांधा जाता है। यार दुनिया का कौन सा कुत्ता है अल्लाह के नजदीक जिसपे बोझ डाला जाता है? मुझे जरा ये बताओ। यही तो मैं बता रहा हूँ। तू बेटा है, साहिल बेटा है, दूसरे बेटे और कौन से कुत्ते हैं? लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि कुत्ता कौन है जिसपे बोझ डालता है? अल्लाह ने कैसे मिसाल दी है? अल्लाह कहता है ये मिसाल है उस कुत्ते की जिसपे बोझ डालो तो हाँ पे, छोड़ दो तो हाँ पे। कुत्ते पे बोझ कौन डालता है? अल्लाह भी भारी है भाई बहुत। और मैं कह रहा हूँ, ये तुम कुत्तों की बात हो रही है ना। नहीं ना, कुत्तों की बात, अल्लाह मिसाल दे रहा है कुत्तों की। दुनिया में कौन सा लोग हैं जो कुत्तों पे बोझ डालते थे? क्या मोहम्मद कुत्ते से सवारी करता था? मैं कह रहा हूँ तुम कुत्तों से बदतर नहीं हो, आपको नहीं पता? यार वो ठीक है, मसला नहीं है। हाँ कुत्ते से बोझ कौन ढोता है? गधे से ढोते हैं, घोड़े से ढोते हैं, यानी ऊंटों से ढोते हैं। कुत्ते से कौन बोझ ढोता है? हम लोग। मैं आप मोहम्मद ये भी अल्लाह की तरह ही है। बोझ डालते हो। अच्छा आपके वजह से ये आयत नाजिल की है? ये जब आप वजह से नाजिल की है। जब आप दफ्तर जाते हो, जब आप दफ्तर जाते हो तो अपना जो ब्रीफ केस है वो कुत्ते के ऊपर डाल के लेके जाते हो। हाँ तो इसमें क्या है यार? अरे मैंने बताया। हमारे क्या नाम है, रोहान सिंह कहता है इज लेम, दैट इज हाउ आई सी इट, इज लेम। पता है क्या ये मैं आप लोगों को अच्छा सिर्फ मैं आता ही सिर्फ इसलिए मैं आप लोगों का मकसद भी जानता हूँ। आप लोगों का जो मुझे अच्छी तरह धारदार मोमिन ये बता, कुत्ता हाँफता क्यों है? कुत्ता हाँफता क्यों है ये बता। छोड़ो कुत्ते को। नहीं कुत्ता हाँफता क्यों? पहले मुझे बताओ कुत्ता हाँफता क्यों है? यार तू पता नहीं क्या चीज है। पता होता तो थोड़ी ना रहते यार एडम। मुझे नहीं पता बस मैं बताता हूँ। सुन क्योंकि कुत्ते के जिस्म में पसीना लाने के वो नहीं है, उसकी स्किन में वो हाँफता है अपनी जुबान से पसीने के लिए, ताकि वो ठंडा कर सके अपनी बॉडी को। तो बेसिकली ये जो मिसाल अल्लाह ने दिया, अल्लाह को अंब का नहीं पता था, अल्लाह को कुत्ते की मेडिकल साइंस का नहीं पता था, जिस जानवर को सपोजिटली अल्लाह ने खुद बनाया है, अल्लाह को उसके बारे में खुद नहीं पता था कि वो जुबान निकाल के हाँफता अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए। अल्लाह कहता है उसको बोझ डालो तो हाँपेगा, बोझ नहीं डालो तो वो हाँपेगा। भाई कुत्ता हमेशा हाँपेगा क्योंकि उसको जुबान बाहर निकाल के अपनी रबूतें बाहर निकालनी है और जिस्म को ठंडा करना है। तो ये कुत्ते का हाँपने को अल्लाह ने कैसे मिसाल बना दी? अल्लाह को अंब का नहीं पता था कि उसने जानवर बनाया कैसे? ये
ٹھیک ہے ابھی میری بات سن ابھی یہ تیری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی تو غیر مسلم بن گیا ایکس مسلم بن گیا نہیں اس بات کی وجہ سے تو نہیں بنا یہ تو ایک بات ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے چلو ایک بات یہ بھی ہے نا بیچ میں بھائی اللہ تعالیٰ نے مثال یار آپ کی عقل بڑی ہے نا اللہ تعالیٰ سے آپ کی عقل بڑی ہے تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں نا اللہ نے اسٹوپیڈٹی کی ہے نا یہاں پہ اور میرے بھائی آپ کی عقل بڑی ہے تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں نا یہی بات ہے نا اللہ سے بڑی ہے نا آپ کی عقل یار ساحل بھائی کیا کہہ رہا ہے بچہ پاگل ہو گیا یار پاگل میری پاگل تو ہے اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ ثابت ہوتی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو میڈیکل سائنس کا امب کا نہیں پتا تھا ہاں اور آپ کو پتہ ہے یہی ثابت ہو رہا ہے نا نہیں مجھے تو نہیں پتا اور یار آپ تو کہہ رہے ہیں نا یار آپ ہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس طرح غلط ہے میں نہیں کہہ رہا میں جو میڈیکل سائنس نے لکھا ہے میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں مجھے تو نہیں پتا تھا میڈیکل سائنس کا مجھے سائنس نے بتایا تو وہی تو اس پہ آپ پہ بلیف ہے نا کسی نے لکھ دیا اس پہ بلیف ہے اللہ لکھ رہے ہیں اس پہ نہیں ہے بلیف اس میں تو یار سائنس نے پروف کیا ہے کتا پسینہ نہیں لا سکتا وہ زبان سے ہانپتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کر سکے اپنی باڈی کو سائنس نے آپ کو بتا دیا نا تو اللہ فیل ہو گیا سائنس میں وہ بھائی سائنس نے بتا دیا نا اللہ نے 12ویں کی سائنس نہیں پڑھی تھی بایولوجی کی یار میرے جواب تو دے دو میرے جواب تو دے دو آپ سائنس پہ بلیو کر رہے ہیں نا میں کہہ رہا ہوں نا کہ سائنس نے ثابت کیا نا اللہ نے نہیں پڑھی تھی 12ویں جماعت کی بایولوجی اور بھائی آپ سیدھا جواب کیوں نہیں دے رہے آپ سیدھا جواب دے دو سائنس نے بتا دیا اور آپ نے نہیں سائنس نے بتایا نہیں سائنس نے پروف کیا ہے پروف آپ کے سامنے ہے ایگزیکٹلی کیا ہے مجھے پروف کرو سائنس کا پروف یہ ہے کہ کتے کے جسم میں پسینہ لانے کی ربوبتوں والے سوراخ نہیں ہوتے گلینڈز نہیں ہوتے او بھائی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا جو سنا ہے آپ نے سائنس سے ارے سنا نہیں ہے لکھا ہوا ہے ثابت کیا جا سکتا ہے سچا مسلم صبر بھائی لکھے ہوئے پہ آپ یقین کر رہے ہیں آپ لکھے ہوئے پہ کر رہے ہیں ثابت کیا جا سکتا ہے سچا مسلم یار یہ تو پاگل ہو گیا یہ تو گیا کام سے مگری ہے سچا مسلم مگری ہے صبر کر لے یار بڑا افسوس ہوتا ہے آپ مجھے یہ پروف کرو سائنس نے لکھے ہوئے یا پروف کیے ہوئے یہ بتاؤ آپ کہہ رہے ہیں نا پروف کر کے لکھا رے بھائی سچا مسلم پروف کر کے لکھا ہے یار آپ دیکھو لکھے ہوئے تو اسی پہ آپ یقین کر رہے ہو نا اسی پہ یقین کر رہے ہو نا ایکس رے کو مانتے ہو کیا نہیں مانتے ہو یار آپ کسی اور طرف نہ جاؤ نا پہلے اس بات پر مجھے سمجھاؤ نا مجھے کنونس کرو نا کنونس کیا کروں بھائی یہ بیسک سائنس ہے جا کے کسی بھی جگہ پہ ریڈ کر لے یار پروون ہے یار وہی تو کہہ رہا ہوں آپ نے دیکھو پروون تو ہر چیز ہے آپ نیو دہلی میں نہیں گئے ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ نیو دہلی ہے یہ پروو ہے نا یار کتنی سٹوپڈ مثال دے رہے یار اللہ پروون نہیں ہے سچا مسلم آپ کا اللہ پروون نہیں ہے یار کیسے نہیں پروف آپ بتا دو نا بتا دو کس طرح نہیں پروو کرو اس کا ثبوت نہیں ہے کوئی اللہ کا آپ کا اللہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے ثبوت ہے نا کیوں نہیں ہے قرآن آیا ہوا ہے اتنے پیغمبر آئے ہوئے اتنے جو ہے نا دنیا جان تواتر سے یہ بات چل رہی ہے سائنس کو تو آپ مان رہے جو ایک انسان کہہ رہے ہیں کہاں سے آیا قرآن بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن جو ہے نا پروو نہیں ہے اور سائنسدان نے کہاں سے آیا صبر کر ایک منٹ ہولڈ کر میں بات کرتا ہوں صبر کر یار یہ تو کامیڈی نائٹ سے کپل شرما ہو گیا یار دوبارہ سے یار یہ کیا چکر ہے یار جب میں روزانہ بہتر ہے کپل شرما سے بہتر ہے یہ اچھا بات سنو ٹھہرو نا میرے بیٹو آپ مجھے بتائیں کتا ہانپتا کیوں ہے بھائی وہ تو آپ بتا رہے ہیں نا مجھے تو نہیں پتا میں نے تو آپ کو کہا تو آپ نے مجھے بتا دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائنسدانوں نے لکھا ہوا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو آپ لکھے ہوئے یقین کہہ رہے ہو نا ارے بھائی میڈیکل سائنس نے پروف کیا ہے نہیں لکھا ہوا پروف کیا ہے یہ ہوتے ہمارے مومن بھائی وہ پروف دکھاؤ نا مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ خود اندازہ لگاؤ کہ یہ ہوتے ہیں ہمارے مومن بھائی پروف پہ آپ لوگ یقین کرتے ہو نا ارے سچ والا بھائی کیا نام ہے ان کا سچ از بیسٹ بھائی سچا مومن بھائی میں کیا بول رہا ہوں اللہ نے نا غلطی سے کھوتے کو کتا لکھ دیا ہے اس کے اندر اور یہ تو آپ کے گندے ذہن کی پیداوار ہے نا میں تو یہ کچھ نہیں کہہ سکتا اس پہ ارے گندا ذہن تو کتے پہ سچا مسلم صاحب کتی پہ کون سامان رکھ کے بھگاتی کون بھگاتی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ مجھے ابھی یہی سمجھا رہے تھے نا کہ یہ پروف شدہ بات ہے وہ سامان نہیں چڑھاتی کتی میں کہہ رہا ہوں مجھے وہ پروف دکھا دو میں مان جاؤں گا اچھا جاتے جاتے کمپلیمنٹ سامان نہیں چڑھتی اچھا بات ہو گئی نا ابھی ایک جاتے جاتے یہ دیکھیے میں تیلیے سرچ کیا وائی ڈو ڈاگس پینٹ اس کو پینٹنگ کہتے ہیں پینٹنگ کا مطلب ہے زبان باہر نکال کے ہانپنا
ٹھیک ہے, اسے پینٹنگ کہتے ہیں. ڈاگس ڈو ناٹ سویٹ لائک ہیومنس. ڈاگ جو ہیں, کتے جو ہیں, وہ انسانوں کی طرح سویٹ نہیں کرتے, وہ ان کو پسینہ نہیں آتا. دے پینٹ ٹو کیپ دیم سیلفز کول. اف اٹ از ویری ہاٹ آؤٹ سائڈ, دی ڈاگ از ڈی ہائیڈریٹڈ. اب مجھے بتاؤ, کتے کو جو پسینہ نہیں آتا, زیادہ زبان باہر نکال کے ہانپتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہانپنے کی مثال ہے, جبکہ ہانپنا اس کی مجبوری ہے. کیسے؟ ایک منٹ, آپ نے یہ جو ہے نا لکھا ہوا جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا پیر دیا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس کو آپ مان رہے ہیں نا, یہی بات ہے نا بھائی؟ یہ ثابت کیا میڈیکل سائنس نے. کدھر لکھ کے ثابت مجھے ثابت کر کے دکھاؤ نا. یار میں تمہیں اب میڈیکل کی رپورٹیں نکال کے دوں, کتنے تجربے کیا, سارا دکھایا. تو یہی تو تمہارا آپ نے کبھی کتے کی جو بال ہے اس کو گیلا دیکھا پسینے سے؟ کتے کے بالوں کو کبھی پسینے سے گیلا دیکھا؟ اور یہی تو آپ لوگ کی جنہیں چالاکی ہے کہ جو ہے زیادہ بولتے ہو تو کتے کے بالوں کو کبھی پسینے سے بھرا دیکھا؟ جواب دے رہا ہوں نا, خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. ادھر پڑا ہوا دکھا, جو ہے لکھا ہوا پڑھ کے مجھے ستا دیا کہ اس میں سوراخ نہیں ہوتے, اس کے اسکن میں یہ ہوتے ہیں, فلانا ہوتے, یہ پروف ہے. قرآن لکھا ہوا ہے تو وہ پروف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی چیزیں وہ پروف نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو سائنسدانوں نے بتا دیا تو وہ پروف ہے. یہ کون سی لاجک ہے؟ وہ کون سی لاجک ہے؟ سائنسدان از اکولز ٹو محمد اینڈ اللہ. یار آئی ایم امیزڈ, لائک میں امیز ہو گیا ہوں. اچھا سن, پسینہ آتا ہے کتے کو؟ کمپلیمنٹ سنو اور میں جا رہا ہوں. کمپلیمنٹ نہیں سننا. کتے کے بالوں کو کبھی پسینے سے بھرا ہوا دیکھا؟ یار کمپلیمنٹ سنو اور میں جا رہا ہوں پھر سونے. جا رہے ہو, اوکے بائے 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 بائے. کمپلیمنٹ نہیں چاہیے مجھے, تھینک یو, بائے. ارے دھوکا ہو گیا چچا مسلم کے ساتھ. یار بندہ ہے قسم سے, او مائی گڈنس یار بھائی بہت اینٹی آدمی ہے. ارے ماں قسم, ایک بات میں سوچتا ہوں یہ سائنٹسٹ لوگ جہالت کر رہے یار, یہ اتنا ریسرچ کرتے. مومن لوگ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس سے.